اپنے محترم مہمان کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے ہدیتاً آپ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر خطاب کا تعلق جو انسانیت کے حوالے سے، اب دیکھیے اس میں حدیث نہیں ہے، یہ روایت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رومنز کے ساتھ لڑنے کے لیے جانا تھا، اور جب رومنز کے ساتھ لڑنے کو جانا تھا تو یہ بہت بڑی جنگ تھی مسلمانوں کے لیے۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو کہا کہ جو کچھ لا کر دے سکتا ہے سامان وہ لا کر دے، سامان اکٹھا کریں گے تو لڑنے کے لیے جائیں گے۔ تو حضرت عمر خطاب جو تھے انہوں نے اپنے گھر میں ہر چیز جو ہے وہ آدھی کر دی، آدھی گھر والوں کو دے دی اور آدھی لے آئے۔ اور حضرت عمر خطاب کہتے ہیں، اب ذرا اس بات کا ذرا دل دیکھیے گا کہ عمر خطاب کا دل کیسا تھا۔ کہتے ہیں جب میں یہ کر رہا تھا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اب جو میں لے کے جا رہا ہوں مجھ سے زیادہ تو ابو بکر بھی نہیں لے کے جا سکتے، اب تو میں اپنے گھر کا سب کچھ نکال کے لے جا رہا ہوں، گھر کے لیے تو آدھا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ جب میں اب جاؤں گا اللہ کے رسول کے آگے تو میری بات ہوگی کہ میں نے اللہ کے لیے بڑا کیا۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ کے رسول جو ہیں وہ حضرت ابو بکر خطاب سے گفتگو کر رہے تھے اور ابو بکر سے کہہ رہے تھے کہ ابو بکر تو کچھ گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا؟ ابو بکر کہتے ہیں کہ میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا عمر کہتے ہیں ابو بکر نے میرے لیے کبھی آسانی نہیں کی، میرے لیے اتنا مشکل یارڈ سٹک رکھ دیتے تھے کہ میں اس تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ یہ جو تعلقات تھے نا صنم، یہ جو معاملات ہیں، میں انتہائی ادب سے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں، حضرت آپ کا نام جو ہے نا وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، بلکہ آپ کو جب دیکھا جاتا ہے نا تو آپ کو دیکھ کے جو دل میں گمان اور خیال پیدا آتا ہے نا وہ آتا ہے کہ کسی کے ساتھ ضرور کچھ ہو رہا ہوگا جس کی التجا جو ہے وہ آج انصار برنی جو ہے وہ کرنے آیا ہے کہ میری کو سنتا نہیں ہے، تو میں التجا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا حق جو ہے وہ اس تک پہنچایا جائے۔ میں نے اپنی طبعی زندگی میں کبھی آپ کو اپنی حق اور اپنی بات کرتے نہیں سنا۔ میں آج بھی آپ سے پہلی دفعہ مل رہا ہوں اور اللہ کرے کہ آئندہ بھی ملاقاتیں سما کے پلیٹ فارم پہ، کتب آن لائن کا ایک پلیٹ فارم پہ، صنم بلوچ صبح مارننگ شو کرتے ہیں، اس پلیٹ فارم سے آپ ہمیں استعمال کریں اور لوگوں کا حق جو ہے ان تک پہنچانے کے لیے اللہ بھی آپ کو اس میں مدد دے اور ہمیں بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ آپ نے جو ایک سما باندھا، اپنے آپ کو اس قابل تو نہیں سمجھتا میں، اس کے صرف اتنا سمجھتا ہوں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کہ وہ کرم ہے، وہ نوازشیں ہیں، وہ عطا ہے، اور ہم جیسے گنہگار عزت لیے بیٹھے ہیں۔ یہ بھی ان کے سائے میں، ان کی بدولت، ان کی وجہ سے، وہ جو جنہیں رب پکار رہا ہے رحمت للعالمین، وہ جن سے رب کہہ رہا ہے کہ میں وہ عشق کرتا ہوں، میں جو کہتا ہوں ہو جا ہو جاتا ہے، لیکن ایک کام ہے جو میں کرتا ہوں، صرف ایک کام کرتا ہے پروردگار عالم۔ پروردگار عالم کچھ نہیں کرتے، عشق کرتے ہیں، اور عشق کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے اس آقا اور مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، اے ایمان والو، مسلمانوں کو نہیں پکارا، اے ایمان والو، کیونکہ مسلمانوں میں پتا تھا، اللہ جانتا تھا، اللہ تو دلوں کو آدھے ایمان والے ہوں گے، آدھے نہیں ہوں گے، عالمانہ بات کر دی کہ اللہ جانتا تھا۔ ایمان والو، ایمان والو، وہاں مسلمانوں کو ہرگز نہیں پکارا، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود اور ساتھ سلام بھیجو، اور سلامتی وہاں بھیجی جاتی ہے جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا ہے، بے شک ہے، بے شک، جو کبھی مرتا نہیں، جو کبھی پردہ نہیں کرتا، جو کبھی دنیا سے نہیں جاتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جو بھی عمل ہے اللہ تو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں مدینے میں قبولیت ہو جائے، کہ وہ مجھے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کیا بات کی یار، کیا بات کی، دیکھیے ساری چیزیں جو ہیں لوگ ڈھونڈتے ہیں خدا کو مکے میں، لوگ ڈھونڈتے ہیں خدا کو، میں تو مدینے میں ڈھونڈنے جاتا ہوں۔ ہمیں اسی نے بتایا، ایک عاشق کا عاشق اگر کہیں ملے گا تو وہ مدینے میں ملے گا، اور وہ قدمین شریف کی طرف ملے گا، وہی ملے گا۔ اور میں تو ہمیشہ قدموں میں کھڑے ہو کے، کیونکہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ چہرے مبارک کی طرف جاؤں، ایک دفعہ سلام کر کے بس قدموں میں پھر کوشش ہوتی ہے کہ خدا کرے زندگی۔ انصار آپ نے تو مجلس کر دی،
بس زندگی وہیں تمام وہیں پہ ختم ہو جائے. خوبصورت باتیں. اور ناظرین باتوں کو آگے بڑھائیں گے. پہلے تو آپ سب کو السلام علیکم. رمضان بہت مبارک ہو آج کا روزہ. اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے. اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت اسپیشل گیسٹ اور بھی ہیں, میں ان کو بلانا چاہوں گی. اس سے پہلے ہمارے پاس ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے میرے ساتھ؟ جی میں مانو بات کر رہی ہوں, بات میرے کو بات سے. جی میری جان, کیا بات کرنا چاہیں گے آپ؟ جی میرے کو بلال بھائی سے بات کرنی تھی. ہاں جی میری پیاری بیٹی, آپ بلال کو بھائی نہیں کہیں, آپ کہیں بلال چاچو, بلال تایا ابو. جی میری جان, کیا بات؟ بلال بھائی وہ نا میرے بھائی کے 1 سال سے طبیعت خراب ہے, وہ سنبھلنے میں نہیں آ رہا. کیا نام ہے؟ اسامہ. اسامہ. ارے اسامہ کی تم فکر نہ کرو, وہ اچھا انسان ہے. کس کلاس میں بچہ؟ اسامہ 6 میں ہے. 6 میں. انشاءاللہ تعالیٰ تم اپنے اس تایا ابو کی اس بات کو یاد رکھنا کہ اس نے آئی ٹی کی طرف جانا ہے, کمپیوٹرز میں بڑا اچھا چیمپئن ہوگا. تربیت پہ اماں سے کہو کہ تربیت پہ غور کریں اور اس کو کیجول نہ رہنے دیں. وہ تعلیم کی طرف زیادہ جانے کا رجحان نہیں رکھے گا, اس لیے آپ اس پہ ذرا تھوڑی سی اماں سے کہو, اس کی صحت پہ توجہ کرو. کچھ لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ اوپر کا بالکل جھوٹ اور بیکار بات. اللہ کے نظام کو صرف اللہ چلا سکتا ہے. میں تو ہاتھ باندھ کے یہ کہہ رہا ہوں, خدا کو ایک ہی تو کام آتا ہے کرنا, دنیا چلانا. وہ بھی آپ نے آج بازاروں میں لوگوں کے حوالے کر دیا, تو پھر اللہ میاں کوئی LPR لے کے چھٹی پہ تو نہیں گئے ہوئے. آپ اس طرح کی باتیں مت سوچو. ایک اسامہ سے تو شاید وہ نہ پڑھے, اماں سے کہو کہ وہ یا ذل جلال والاکرام یا ولی یا نصیر اور سورہ اخلاص پڑھا کریں, اور ہر وقت پڑھا کریں. اللہ ثانیہ دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں بریک, اور ایک اسپیشل گیسٹ ہیں, تھوڑی دیر میں آپ کو ملواؤں گی ان سے, لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا کرنا پڑے گا انتظار. تو لیتے ہیں بریک, بریک کے بعد آپ کے ساتھ رہیں گے. ناظرین ایک بار پھر آپ کو افطار کے سما میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور میں نے جیسے کہ آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں, ایک بہت اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں, لیکن ان کو لینے جائیں گے بلال بھائی. تو آپ پلیز ان کے لیے تالیاں ضرور بجائیے گا. شگفتہ برنی. تو آپ کی سسٹر بھی آج آپ کے ساتھ یہاں پر آئی ہیں. بلکہ یہ سارا کام دیکھ رہی ہے آج کل, اور بڑی محنت کر رہی ہے. السلام علیکم شگفتہ, آپ کو رمضان مبارک ہو. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, پلیز بیٹھیے. اچھا بلال بھائی, بات شروع کرنے سے پہلے انصار بھائی آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں. آپ آج کل جو نشریات چل رہی ہیں ہر چینل پہ, آپ کافی ناراض ہیں, اور میں جب بھی آپ کو بلاتی ہوں آپ کہتے ہیں مجھے صنم میڈیا پہ نہیں آنا. میں نہیں آنا چاہتا میڈیا پہ. اتنا غصہ, اتنی ناراضگی کیوں ہے میڈیا سے؟ اس سوال کے ساتھ ایک بات کو جوڑ دوں سر آپ کی اجازت سے. میں نے بھی چند دن پہلے آپ کو سنا, آپ ذکر کر رہے تھے کسی کچرے پہ پڑے ہوئے کسی بچی کے. تو آپ نے جو بات کہی وہ میں نے کھڑے ہو کے سنی, میں بیٹھا ہوا میں نے کھڑے ہو کے سنی, کیونکہ وہ انداز جو ہے وہ شاید ہمارے اندر وہ باپ نہیں ہے یا ہمارے اندر وہ انسان نہیں ہے کہ اس بچی کو جو بھی لے گا وہ بڑا اچھا کام ہے الحمدللہ. لیکن آج کے زمانے کی ٹیکنالوجی پہ وہ بچی جب 16 سال کی ہوگی اور اس کو کوئی اس کا کلپ بھیجے گا, MMS کرے گا اور کہے گا کہ تو کچرے کی بچی ہے, کیا زندگی ہوگی؟ تو کیا زندگی ہوگی؟ اس میں میں آپ سے عرض کروں کہ میری ناراضگی میڈیا سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے ہے جو انسان کو بیچ رہے ہیں, انسانیت کو بیچ رہے ہیں, اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بولیاں لگا رہے ہیں. دیکھیے بچہ ایڈاپٹ کرنا ایک ثواب کا کام ہے, بے شک شرع میں اجازت نہیں ہے اس کی, کیونکہ ماں کے لیے وہ غیر محرم ہے, اس کی بیٹی کے لیے وہ غیر محرم ہے, خالہ کے لیے غیر محرم ہے, اس فیملی کے لیے وہ غیر محرم ہے. مجھے آپ چھوٹی سی بات بتائیے, ایک بچے کو جو ایڈاپٹ کر رہا ہے میڈیا پہ بیٹھ کے, جب وہ بچہ 16 سال کا ہو کے اپنی ماں کے کلیجے سے لگے گا, وہ تو ماں سمجھ رہا ہے نا. مجھے آپ کو پتا ہے کہ یہ بچہ اس عورت نے اڈاپٹ کیا تھا, ہم نے لوگوں کے ہم تو پردے کہیں کھول بھی دیے. جا سکتے ہیں. اچھا انصار بھائی, یہاں پہ ایک بات کہوں گی, اس پہ ہم میڈیا کو بیچ میں نہیں لاتے,
جن لوگوں کا میڈیا سے تعلق نہیں بھی ہوتا خاندان میں، جب وہ بچی بڑی ہوتی ہے وہ بیٹا بڑا، ہاں تو کون سے ہماری سگی اولاد ہے، یہ تمہاری سگی ماں تھوڑی ہے، یہ میڈیا کو صرف قصوروار نہ ٹھہرائے، خاندانوں میں لوگ ایسا کر میں رہے ان ہیں۔ اداروں کو بھی بات کر رہا ہوں، ان اداروں کی بھی بات کر رہا ہوں جو آج کل اس کو تماشا بنائے۔ اڈاپٹ کرنا ہے ضرور کیجئے، بچے کو وہاں اڈاپٹ کر لیجئے، کسی ادارے میں اڈاپٹ کر لیجئے، کسی کی فیملی میں اڈاپٹ کر لیجئے، اس ماں باپ کے گھر میں اڈاپٹ کر لیجئے، اس کو آپ پیسے دیجئے ماہانہ، آپ نے اڈاپٹ ہی کرنا ہے نا۔ لیکن اگر آپ نے اس کا تماشا بنا دیا، وہ بچے کی زندگی تباہ ہو گئی، وہ بچہ تو 2 سال کے بعد اس کے چہرہ بدل جائے گا، آپ کا چہرہ تو نہیں بدلے گا۔ ہائے 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 ہائے، لوگوں کو پتا ہوگا یہ جو صحیح بچہ بات ہے۔ اسکول آ رہا ہے اس کے ماں باپ کے نہیں یہ ہے، اس کا باپ، یہ یہ اس کی لیپ ماں۔ لیے ہوئے بچہ ہے، یہ حلال کا بچہ نہیں ہے، مختلف اس کی باتیں آئیں گی۔ کوڑے پہ پھینکا ہوا بچہ کوئی حلالی بچہ تو نہیں ہو سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، جس قسم کی شادیاں کرائی جا رہی ہیں، ہم نے بھی بہت ساری شادیاں کرائی ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے، آپ ان کی عزت نفس رکھیں۔ دیکھیے بلال صاحب، ایک لڑکی گھر سے بھاگ آئی، اس سے غلطی ہو گئی، ہو گئی، ٹھیک ہے، ہم اسے سمجھائیں، نہیں سمجھتی ہے تو یہ اس کا رائٹ ہے اگر عاقل و بالغ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرے۔ بے شک، بالکل۔ اگر مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہاں بٹھا کے اگر اس کی شادی کرو گے تم، اس کے ماں باپ خودکشی کر رہے ہیں، اس کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، آپ نے تماشا منایا ایسی ہوا ہے؟ شادیاں ہوئی ہیں؟ ہو رہی ہیں، روز ہو رہی ہیں، صبح مارننگ شوز میں شادیاں بھائی آپ شادی ضرور کرائیے، آپ مگر اس کے ماں باپ کو آپ پورے محلے کو رضامندی سے بتا رہے ہیں، کرائیں۔ سنم، پورے محلے کو آپ بتا رہے ہیں یہ وہ بھاگی ہوئی لڑکی ہے، اس ماں باپ کا کیا قصور ہے کیوں یار؟ کر رہے ہیں یہ انسان؟ اس لڑکے کے عشق میں تو تم دیوانی ہو گئی، اور جس ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں سے پیدا رکھا، کیا۔ جس باپ نے اپنی زندگی تمہارے لیے لگا دی، وہ تم کو پیارا نہیں ہے، وہ تم